الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم واجب الاحترام سامعین کرام اور سامعات، کل بندہ ناچیز نے یہی آیت کریمہ تلاوت کی تھی اور آج بھی ماشاءاللہ یہی آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور انشاءاللہ اسی کے متعلق کچھ بیان ہوگا۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ زکوٰۃ کے معاملے میں کچھ باتیں بڑی مشکل ہیں اور اہم ہیں۔ انما الصدقات للفقراء، یہ زکوٰۃ اور عشر فقراء کے لیے ہے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے ہے، والعاملین علیہا اور جو زکوٰۃ پہ عمل کرنے والے ہیں، اکٹھی کرنے والے ہیں، اور امیر یا علاقے کے ذمہ دار نے ان کی تنخواہ مقرر کی ہے، یہ عاملین وہ مراد ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، وہ کافر
کہ ابتدائے اسلام میں جہاں میرے آقا علیہ السلام مناسب سمجھتے تھے تو کچھ کفار کو زکوٰۃ تالیف قلوب کے لیے دیتے تھے کہ یہ راغب ہے، ہم اس طرح تعاون کرتے ہیں تاکہ یہ اسلام کی طرف آ جائے، لیکن یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ جس طرح ایک ڈاکٹر دوا تجویز کرتا ہے، کچھ دنوں کے بعد کہتا ہے کہ اس کو اب بند کر دو، تو رب ذوالجلال بھی کچھ ایسے احکام ہیں کہ فرض کیے، اجازت دی، پھر بعد میں منسوخ کر دیا۔ تو مؤلفت قلوب پہ علماء اور طلباء کے لیے تو ہم بڑی بحثیں کرتے ہیں، آپ کے لیے بس اتنی بات کافی ہے کہ پہلے تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ اور ایک بات ضروری یاد رکھیں کہ یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ جو صدقۃ الفطر ہے اور عشر ہے، یہ آدمی اصول کو نہیں دے سکتا۔ ماں باپ آگے چلے جائیں، باپ میں دادا پر دادا، ماں میں نانی پر نانی بالفرض زندہ ہے، اصول میں زکوٰۃ آدمی نہیں دے سکتا۔ اور فروع اصول کہتے ہیں جڑ، تو ماں باپ جڑ ہوتے ہیں، اور فروع کہتے ہیں شاخیں۔ آدمی بیٹے کو، بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیٹے کی اولاد، بیٹی کی اولاد، انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتا، ان کے ساتھ ویسے تعامل کرو۔ ہاں بہن بھائی، ان کی اولاد اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو ان پہ زکوٰۃ لگ سکتی ہے، بلکہ زیادہ ثواب ہوگا، بشرطے کہ جس کو دینے لگے ہیں اس کے پاس اس دور میں تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ نہ ہو جو اس کے ملک میں ہو۔ اگر ہوا تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہونے کی وجہ سے اس پہ زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ اور خاوند بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور بیوی جتنی بھی امیر ہے خاوند کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ کیوں؟ ماں باپ کو زکوٰۃ کیوں دینی ہے؟ ان پہ ویسے خرچ کرو۔ اولاد کو زکوٰۃ کیوں دینی ہے؟ ان پہ ویسے خرچ کرو۔ خاوند امیر ہے، بیوی غریب ہے، ویسے حق بنتا ہے، وہ لباس ہے تمہارے لیے۔ اور بیوی اگر امیر ہے اور خاوند غریب ہے تو تعاون کرے، ویسے زکوٰۃ میں کیوں دے؟ اس لیے یہ زکوٰۃ ایسے نہیں لگے گی۔ ایک میں جزئی بیان کرنے لگا ہوں، جزئی کہتے ہیں ایک مسئلہ بیان کرتے کرتے ایک چھوٹا سا مسئلہ یا جزئی اس میں نکل آئے۔ کچھ فقیر مسکین عاملین ایسے ہیں کہ ان پہ بھی زکوٰۃ نہیں لگتی ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھنا۔ وہ کون ہے فقیر، میں کہوں گا اس پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، میرا بھائی اختر کہے گا استاد جی فقیر ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، مسکین ہے، نہیں لگتی زکوٰۃ۔ مسلمان بھی ہے، آزاد بھی ہے، بالغ بھی ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھنا، جتنا بھی فقیر ہو، جتنا بھی مسکین ہو، اگر وہ سادات میں سے ہے، اور سادات سے مراد ہے بنو ہاشم، پھر بنو ہاشم سے مراد ہے آل عقیل، آل جعفر ان کی اولاد، آل علی،
آل خارس، آل عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پہ زکوٰۃ نہیں لگے گی، چاہے فقیر ہیں چاہے مسکین ہیں۔ پھر یہاں کیا کہیں گے؟ وہاں تو ہم نے کہا کہ باپ ماں ان کو ویسے دو نا، زکوٰۃ کے لیے رہ گئے ہیں، اولاد ویسے دو، ان کو زکوٰۃ دو گے، ان کو زکوٰۃ کیوں نہیں دینی؟ اس لیے کہ اگر وہ فقیر ہیں، محتاج ہیں، آل ہے نبی علیہ السلام کی، اور انہیں یہ میل کچیل دو گے، یہ زکوٰۃ دو گے، انہیں تو گفٹ دو، تحفہ دو، ویسے تعامل کرو، یہ حکمت ہے اس بات کی کہ انہیں زکوٰۃ نہیں دینی، انہیں اپنی طرف سے خرچ کرو، ویسے خرچ کرو تو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے جہاں تک مجھے عاجز سے ہو سکتا ہے میں آیات کو اپنی طرف سے کھول کے بیان کرتا ہوں۔ انما الصدقات للفقراء، کچھ نہیں، والمساکین ہے لیکن کام نہیں چلتا، والعاملین علیہا، اور عمل کرنے والے اس پہ زکوٰۃ اکٹھی کریں، چاہے وہ امیر بھی ہوں، بطور مزدوری کے امیر مقرر کرے، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے مقرر کر لے اتنا حصہ میرا ہے، نہیں، باقاعدہ مشورے کے ساتھ اکٹھا کرنے کی وجہ سے زکوٰۃ اکٹھی کر رہے، عشر بیت المال میں اکٹھا کر رہے، یہ وہ عامل مراد ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، یہ منسوخ ہو گیا، اب کسی کافر کو زکوٰۃ نہیں دینی کہ وہ اسلام کی طرف دوڑ کے آئے گا، نہیں، اسلام کا بول بالا ہو گیا، اب کافروں کو زکوٰۃ نہیں دینی، یہ کچھ عرصے کے لیے جائز تھی۔ وَفِي الرِّقَابِ، غلام ہو، آزاد کرنا ہے اسے، اس میں زکوٰۃ لگ سکتی ہے، لیکن ایک غلام ہوتا ہے قن من کل الوجوہ غلام، اس پہ نہیں لگے گی۔ وَفِي الرِّقَابِ، جسے مالک کہہ دے، یہ عام نوکر کو غلام نہیں کہتے، عام نوکرانی کو فلپائن ہے یا کوئی ہے اسے لونڈی نہیں کہتے، یہ تو مسلمانوں اور کافروں کی لڑائی ہو، جنگ ہو، اور مسلمان غالب آ جائیں تو ان کے مرد جو قبضے میں آئیں وہ غلام ہیں، عورتیں لونڈیاں ہیں، وہ آج کل یہ چیز نہیں ملتی، لیکن مسائل تو اسی طرح ہیں۔ کل یہ حالات آ سکتے ہیں، رات میں 16 تراویح کے بعد بیان کر رہا تھا کہ جہاد ایک ایسا فریضہ ہے قیامت تک یہ منسوخ نہیں ہے۔ اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جہاد چھوڑ دو گے اللہ تم پہ ذلت کو مسلط کر دے گا۔ اور رات چونکہ کئی بزرگ نہیں ہوتے، میں نے خوشی کے ساتھ بیان کیا تھا کہ یہ آپ کا جامعہ دار التوحید و سنہ، جس میں زکوٰۃ دیتے ہو، عشر دیتے ہو، صدقہ فطر دیتے ہو، یہ آپ کو سکولوں میں بھی ملے گا، کالجوں میں ملے گا، اس وقت بھی یونیورسٹیوں میں ملے گا، میرے پاس دلیل ہے، ثبوت ہے، اور الحمدللہ یہ آپ کو آرمی میں بھی ملے گا۔ میں نے رات نام لیا تھا، مولانا عبدالرؤوف پٹھان ہے، یہاں پڑھ کے گیا ہے، صوبیدار ریٹائر ہوا، قاری افسر صاحب ہے، ابھی ریٹائر ہونے والے ہیں، مولانا شمس الحق ہیں غالباً اکاڑے کے اندر، وہ ریٹائر ہونے والے ہیں، مولانا عابد شاہ ہے، 3-4 سال رہ گئے ہیں، یہاں ہی سے پڑھ گئے، مولانا آصف پوری کتابیں پڑھ کے یہاں سے گئے، جگنے کے ہیں۔ ہمارا حصہ الحمدللہ الحمدللہ جہاد میں بھی ہے، اگر ہم نہیں کر رہے، وقت آئے تو کریں گے، کوئی ڈر نہیں، لیکن اگر نہیں کر رہے تو میرے مدرسے کے ابناء بیٹے الحمدللہ کھڑے ہیں آرمی میں، یہ میرے لیے بڑا فخر ہے۔ وَفِي الرِّقَابِ، جب جنگ ہو اور غلام اور لونڈیاں، تو غلام نے کہا، مالک نے کہا یار اتنے پیسے دے، جا تجھے آزاد کر دیا، یہ جو غلام ہے نا، جس کو کہتے ہیں مکاتب، مالک نے لکھ دیا کہ اتنے پیسے دے تو آزاد ہے، اس کی جان چھڑانے میں زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ عام جو غلام ہے نہیں لگ سکتی، کیونکہ اس کا جو کچھ ہوتا ہے مالک کا ہوتا ہے، اس لیے۔ والغارمین، اور مقروض، اس کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے، بیچارہ اتنا مقروض ہے
کہ اور کوئی طریقہ بھی نہیں ہے اور اس پہ زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ والغارمین کا معنی یہ ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قرض شادی کے لیے یا مکان بنانے کے لیے یا سخت مجبوری کے لیے لیا جائے، اللہ مدد فرماتے ہیں وہ اتر جاتا ہے۔ اور جس پہ قرض ہو سورۃ الدہر کثرت سے پڑھے، سورہ واقعہ 7 دفعہ روز پڑھے، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، یہ دعائیں کرے، یا مغنی کی کثرت کرے۔ اور جس پہ قرض ہے مسجد میں جھاڑو دے اور واش روم اور وضو کی جگہ اس کو صاف کرے، یہ بالکل تجربہ شدہ باتیں ہیں۔ والغارمین، فرما جو مقروض ہیں اس کا اور کوئی چارہ نہیں، کوئی چیز بھی نہیں کہ بیچ کے اتارے، والغارمین، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے تھے شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں الا الدین، الا الدین، اگر اس کے ذمے قرض ہے تو وہ کبھی بھی معاف نہیں ہوتا۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جو نکلے ہوئے ہیں چاہے وہ امیر بھی ہیں انہیں ضرورت ہے تو زکوٰۃ لگ سکتی، اس سے مراد مجاہد ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ حق ہے جہاد کرنے کا۔ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، جیسے بھی ہیں انسان ہے نا، گھوڑا کیا ہے؟ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اللہ نے جہاد میں استعمال ہونے والے گھوڑوں کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ وفی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اس سے مراد مجاہدین ہیں، اور اس سے مراد طلباء کرام ہیں، ان پہ زکوٰۃ صرف ہو سکتی ہے چاہے وہ امیروں کی اولاد کیوں نہیں ہے۔ جب دین پڑھنے کے لیے آ گئے وہ وفی سبیل اللہ ہے، وہ مجاہد بھی فی سبیل اللہ ہے۔ محمود غزنوی مرحوم وہ کہتا ہے کہ مجھے 3 چیزوں نے پریشان کر رکھا تھا، مجھے کسی نے شک میں ڈال دیا تو میں نسب کے بارے پریشان رہتا تھا کہ میرا نسب کیا ہے، والد کا نام کیا ہے، بس شک پڑ گیا، وہم آ گیا، وسوسہ آ گیا۔ دوسرا یہ تھا کہ اس دنیا میں سب سے بہترین انسان کون ہے، 2 چیزیں، اور تیسری یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، اور یہ چیزیں اللہ کی رحمت کے ساتھ ہوتی ہیں، زور اور شور کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اب محمود غزنوی 3 خواہشات ہیں، مدنی کریم کا چہرہ نظر آ جائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور دوسرے نمبر پہ پتہ چل جائے کون اس وقت سب سے افضل ہے، جی اس کا، اور میرے نسب کا پتہ چل جائے کہ میرے باپ کا نام کیا ہے۔ کہتے میں جا رہا تھا، ایک طالب علم کو دیکھا اس طرح کسی کے گھر کے ساتھ سراغ کے ساتھ قرآن کھول کے پڑھ رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ بیٹا میں تو گشت کر رہا ہوں، کیا کر رہے ہو؟ مسجدیں بند ہیں، لائٹ ہے کوئی نہیں، صبح سبق سنانا ہے، حفظ کر رہا ہوں۔ اس کے دل میں خیال آیا، سب مسجدوں میں آرڈر کر دیا کہ رات بند نہ کرو، کسی نے قرآن پڑھنا ہے تاکہ پڑھے، کہ میں واقعہ ایسے نہیں بیان کر رہا۔ کہتا ہے اسی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، ایک بات پوری ہو گئی، ایک طالب علم کی تھوڑی سی خدمت کرنے کی وجہ سے۔ اور زندگی کا پتہ نہیں، یہ بار بار کہنا زندگی کا پتہ نہیں، یہ سنت ہے۔ مدرسہ چلانا، بنانا، چلانا، بچانا، یہ 3 کام ہے۔ آپ کہتے ہوں گے کہ شاید پڑھانا مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں، شاید چندہ اکٹھا کر کے وہ حاجی سیف اللہ صاحب، ابوبکر اور آپ لوگ کرتے ہیں، عمر کرتا ہے، کرنا چاہیے، وہ بھی کوئی مشکل،
سب سے مشکل ہے کہ بچوں پہ نگرانی کرنی، انہیں گناہوں سے بچانا، وہ ہمیں پتا ہے۔ میرا اللہ قبول فرما لے کہ کیسے نگرانی کرتے گھر میں 4 بچے 10 بچے نگرانی، یہ اس کی فضل سے ہے، ہم پہ ہو تو ہم نہیں کر سکتے۔ تو محمود نے ایک طالب علم کی اتنی خدمت کی، نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو گئی۔ تو آپ تو اتنی بڑی خدمات کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، دنیا اگر دار الجزا ہو نا تو آپ کے گھر سونے کے ہوں چاندی کے ہوں، یہ دار الاعمال ہے۔ اچھا، ایک بات پوری ہو گئی۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے، یہ نہیں کہ آپ عالم الغیب حاضر و ناظر، اللہ رب العزت نے یہ خواب دکھائی۔ تو نبی علیہ السلام نے جب محمود کا نام لیا تو صرف نام نہیں لیا، معبود محمود غزنوی بن فلاں، باپ کا نام بتا دیا، تو وہ مسئلے حل ہو گئے۔ کہ پوری زندگی یہ فکر تھی کہ پتہ نہیں میرا باپ کون ہے، میرے آقا نے وہی نام لیا جو لوگ کہتے تھے اور محمود غزنوی کہتا تھا۔ اور تیسرے نمبر پہ جب پوچھا مجھے یہ مقام کیوں ملا، فرما سب سے افضل کی تو نے خدمت کی ہے، اور سب سے افضل ہے کون؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، جو قرآن سیکھے سکھائے وہ تم میں سے بہترین ہے۔ چاہے لوگ اسے حقیر سمجھیں لیکن تم میں سے بہترین وہ ہے من تعلم القرآن وعلم، جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ میری نانی جی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی نیک عورت تھی۔ مجھے والدہ صاحبہ نے سنایا کہ تیرے ماموں کسی مدرسے میں حفظ کرتے تھے، اور کوئی تہوار تھا، کوئی دن تھا، تو ایک عورت نے بلایا، چھوٹے سے تھے، اور انہیں کھانا کھلایا۔ ماموں جب گھر آئے میاں والی تو میری نانی جی اپنی والدہ صاحبہ کو بتایا کہ فلاں دن مجھے یاد آیا گھر تو ایک عورت نے بلا کے کھانا کھلایا۔ تو میری نانی جی نے کہا اتفاقاً میں نے اس دن اسی طرح ایک طالب علم کو یہاں کھلایا تھا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ میرے پاس چودھری جمیل صاحب بیٹھے، میں نے چودھری کہتا ہوں ممبر پہ، ویسے بھی کہتا ہوں، یہ ہوں تو میں کبھی جوتیاں سیدھی نہیں کی، نہ کروں گا۔ بڑے بڑے چودھری گزرے، جوتیاں نہیں سیدھی کی، لیکن یہ چترال کے پنڈی کے کہاں کے بیٹھے ہیں، الحمدللہ مجھے فخر ہے اپنے ہاتھ سے میں جوتیاں سیدھی کر دوں۔ اس رات بھی میں سونے لگا، کچھ جوتیاں ٹیڑھی پڑی تھی، میں نے طلباء کی جوتیاں سیدھی کی۔ میں کیا چیز ہوں، بڑے بڑے علماء جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، طلباء سے کھانا بچ جائے تو وہ ٹکڑے کھا رہے ہوتے ہیں۔ ان طلباء کو ایسے نہ سمجھو، یہ جب چلتے ہیں تو آسمان کے جنت کے فرشتے، اللہ کے فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر پھیلا کے فخر کرتے ہیں۔ تو اس لیے وفی سبیل اللہ جب زکوٰۃ دینی ہے تو طلباء اور مجاہدین کو دینی ہے، وابن السبیل اور مسافروں کو دینی ہے۔ مسافر چاہے جتنا بھی امیر ہے، کسی ایسی جگہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس اور کوئی تعامل نہیں کر سکتا، کسی سے قرض بھی نہیں لے سکتا، واقفیت نہیں ہے، وابن السبیل، وہ جو مسافر ہیں اللہ نے فرمایا ان پہ بھی زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ یہ مصارف بیان ہو رہے ہیں۔ پھر فرمایا فریضۃ من اللہ، فریضۃ من اللہ، یہ زکوٰۃ اور عشر اس کو احسان نہ سمجھنا، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریض ہے۔ ہر سال آپ سنتے ہو، اس دفعہ اشارے میں سمجھ جاؤ گے کہ سالبہ خواہش کی تھی مالدار بن جاؤ، میرے آقا نے فرمایا مال اچھی چیز نہیں، بس نہیں اللہ کے پیغمبر، نہیں اللہ کے پیغمبر، 3-4 دفعہ آپ نے دعا کی، بکریاں لی اس طرح بڑی جیسے کیڑے بڑھتے ہیں، باہر چلا گیا، صرف جمعے کو آتا، پھر چلا گیا، جمعہ بھی رہ گیا، پھر زکوٰۃ فرض ہوئی، کہتا ہے ٹیکس ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ آهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ
فرمایا بعض وہ ہیں جو وعدہ کرتے اللہ سے، اللہ دے گا تو ہم تیرے راستے میں دیں گے، ہم تیرے راستے میں دیں گے، ہم تیرے راستے میں دیں گے، اور جب دیتا ہے اللہ تعالی پھر نہیں خرچ کرتے۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا، پھر اللہ تعالی نے ان لوگوں کے دلوں میں منافقت رکھ دی۔ آیا زکوٰۃ لے کے میرے آقا نے فرمایا جاؤ، صدیق اکبر کے دور میں آ جاؤ، حضرت عمر کے دور میں آ، وہ تو ویسے ان کی تلوار تیار ہوتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضرت عثمان کے دور میں آ، فرمایا جو شیخین نے قبول نہیں کیا میں کیسے قبول کروں گا؟ پھر اس دور میں وہ فوت ہو گیا، مال نے برباد کر دیا۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا، اللہ نے ان کے دل میں اس وجہ سے نفاق رکھ دیا تھا۔ اس لیے جب اللہ مال دے تو یہ امتحان ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ میں نے بچپن میں ایک آدمی دیکھا اور سنا، اس وقت اس کی تنخواہ تھی 1,00,000 سے زیادہ، 28 دن کام کرتا تھا، ابو ظبی یا دبئی، 28 دن گھر رہتا تھا، کنجوس تھا اتنا کہ سفر پیدل کرتا تھا، پیاز کے ساتھ روٹی کھا لیتا تھا، پیاز کے ساتھ روٹی کھانی عیب نہیں، اتنا کنجوس ہے۔ حج نصیب نہیں ہوا، کئی دفعہ جدہ ایئرپورٹ سے آ گیا، سفر میں وہاں پہنچا آ گیا، جب وہ فوت ہوا، یہ غیبت نہیں بنتی، آپ نہیں جانتے، فوت ہوا تو کتنے عرصے کے بعد وہ رسا نے جب جھگڑا کیا، اس کے والد صاحب کا چہرہ میرے سامنے، وہ بھی فوت ہو گئے، تو انہوں کے حصے میں جو مال آیا اس دور میں انہوں نے 7 لاکھ ایک مسجد میں دیا، وہ مسجد چاہے بریلویوں کی تھی جن کی تھی، والد نے 7 لاکھ اس دور میں دیا، اتنا مال و دولت، لیکن بغیر حج کی دنیا سے چلا گیا۔ مال تھوڑا ہوگا نا، تھوڑا تو اس میں برکت ہوگی، جب زیادہ آئے گا یہ چاہت اور یہ حرص ہوگی تو پھر رب ذوالجلال کی طرف سے کئی آفات آ جائیں گی۔ مجھے چونکہ اتنا عرصہ گزر گیا تو ساری باتیں یاد ہیں۔ ایک آدمی تھا مڈیالے میں، میرے سامنے 100 روپیہ ادھار لیتا تھا، 200 لیتا تھا، ادھار لینا کوئی حرج نہیں، بڑی زبردست صحت تھی۔ پھر وہ دور آیا، لاکھ پتی ہو گیا، لیکن پھر کھانا نصیب نہ ہوا، بیمار ہو گیا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ تو میں نے یہاں کی مثال دی، یہاں رہتے کتنی مثالیں ہیں۔ نوجوانوں کثرت نہ مانگا کرو، برکت مانگا کرو، پھر جب اللہ دے دے تو خوشی سے خرچ کیا کرو۔ 1000 دفعہ ناراض ہو، سال گزر گیا ابھی زکوٰۃ کا حساب نہیں ہے، 6 ماہ گزر گئے ابھی عشر کا حساب نہیں ہے، گھر کی سارے لوازمات پورے ہو رہے ہیں لیکن یتیم بچے اور مسکین اور بیوہ عورتیں یاد نہیں ہیں، یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتے ہیں نا تو پھر اللہ رب العزت توفیق سلب کر لیتے۔ انسان کے اندر 4 چیزیں، ذرا سمجھنا، بڑا لطف آتا ہے آپ توجہ سے بیٹھ تو۔ ایک ہے عقل، دل، نفس اور روح، یہ 4 چیزیں ہیں۔ جب یہ چاروں کے اندر تقوی آتا ہے نا پھر انسان کی دنیا سے محبت نہیں رہتی، زکوٰۃ عشر خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہم سے بہرحال وہ اچھے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، آپ سارے اچھے ہو، اللہ سب کو اچھا بنائے۔ یاد رکھنا، یہ آپ کو سائنس جو پڑھتے ہو انہیں بھی یہ بات شاید ادھر نہ ملے، عقل ہے، دل ہے اور نفس ہے اور روح ہے۔ جب تقوی آتا ہے تو عقل بنتا ہے اور دل بنتا ہے، پھر دل نہیں بنتا، نفس بنتا ہے، روح بنتی ہے۔ اور ایک آدمی وہ ہوتا ہے جس کا عقل اور دل اکٹھا کام کرتے ہیں، یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ، اس مجمع میں ایک آدمی ہے کہ عقل اور دماغ، عقل اور دل دونوں عمل کر رہے ہوتے ہیں، اکٹھے اتفاق ہوتا ہے عقل کا اور دل کا۔ اور اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ وہ 60 سال کا بھی ہو جائے، 100 سال کا بھی ہو، اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں 20-22 سال کا ہوں۔ یہ آپ کو ملے گی تو کسی حکمت کی بڑی کتاب طب اکبر میں ملے گی، ایک قانونچہ کبریہ کتاب ہے،
میرے والد صاحب کے پاس تھی، وہ حکیم بھی تھے، تو وہ اس نے مصنف نے کہا تھا قبر میں دفن کرنا، اگلوں نے کیا، کسی سمجھدار آدمی نے قبر سے نکال دی، اس نام ہے قانون چا قبریہ، اسی طرح طب اکبر، ایسی کتابیں وہاں ملے گی۔ تو جو میں نے کہا ذمہ داری سے کہا، زندگی میں بتاؤں گا نہیں، کہ میں نے پورا دیکھا کہ ایک آدمی جس کا دل اور عقل دونوں اکٹھے کام کر رہے ہیں، اور یہ ہزاروں میں کچھ ہوتے ہیں، لیکن وہ جب اکٹھے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مال ہو بھی صحیح تو اسے مال سے محبت نہیں ہوتی، اسے ہوتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ آج ہے کل نہیں ہے۔ تو ہم نے زکوٰۃ کے مصارف قرآن کی روشنی میں سنائے ہیں، کل بھی یہی مسائل بیان ہوں گے۔ فریضۃ من اللہ، یہ زکوٰۃ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم۔ تم باس نہ کرنا فلاں پہ زکوٰۃ لگ سکتی، فلاں پہ نہیں لگ سکتی، نہیں، علیم، وہ علیم ہے، جو اس نے کیا ٹھیک کیا، حکیم، اس کی باتیں حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ضرور یہاں ایک بزرگ بیٹھے ہیں، ان کا کوئی عزیز فوت ہوا، عشاء کا ٹائم تھا، میں نے انہیں کہا، بڑے افسوس تعزیت کی، انہوں نے آگے ایک جملہ کہا، تو میں مولوی ہوں چھوٹا سا، میں حیران ہو گیا کہ انہوں نے کہا استاد جی ہو سکتا ہے اس میں کوئی حکمت ہوگی، کوئی پریشانی نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ تو اللہ فرماتا ہے جب کوئی پریشانی آئے، خوشی آئے، تو کہو یہ اللہ کی طرف سے ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ کے علم کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اللہ کی حکمتوں کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ کل زندگی ہوئی تو یہاں سے پھر آگے چلے۔